جن کی پوزیشنیں نہ آئیں وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ ارادہ کریں کہ ہم اگلے سال کے لیے اپنے بچوں پر زیادہ محنت کریں گے تاکہ ہمارے بچے بھی اس قابل بنیں کہ وہ پوزیشن لے سکیں۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں ہمیشہ قائم دائم رکھے اور آپ کو بھی تاج سلامت رکھے۔ میں بچوں کی پرفارمنس دیکھی آپ نے اور آپ محظوظ ہوئے، آپ واپس چلے جائیں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پروگرام کی تیاری کس دن شروع ہوئی تھی۔ آپ کے بچے اس قابل کس طرح ہوئے کہ وہ سٹیج پر آئیں، تلاوت کریں، نعت پڑھیں، نغمے گائیں، ٹیبلو پیش کریں، تقاریر کریں۔ آپ کے بچوں کو اس قابل کس نے بنایا کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہوں، سٹیج پہ کھڑے ہو کر وہ تلاوت بھی کریں، آپ کو مختلف دعائیں سنائیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں؟ للیانی میں۔ میری بات ذرا غور سے، 1 منٹ ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ للیانی میں۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ لاہور میں۔ اقرا دارالاطفال یہ جو برانچز کا سسٹم شروع ہوا 2000 میں، ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ان دوستوں کو برانچز دیں گے جو دوست ہمیں فالو کریں گے۔ ہاں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی ایک شخص ایسا بھی ہمیں ملے گا جو رہنے والا ہوگا اکاڑا حجر شاہ مقیم کا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو رہتا وہاں ہوگا یہاں سے 100 کلومیٹر دور، لیکن وہ اپنے ابا کو چھوڑے گا، اماں کو چھوڑے گا، بھائی بہنوں کو چھوڑے گا اور للیانی گاؤں میں، للیانی شہر میں آ کر وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ ہمیں نہیں پتا تھا جب ہم للیانی میں برانچ دے رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں للیانی میں اس حد تک کامیاب برانچ دے گا کہ ہم آج جب بیٹھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص نے جس کا اپنا گھر للیانی میں نہیں تھا، میرا ادارہ میرے اپنے علاقے میں ہے۔ مفتی مولانا عرفان حسن صاحب بیٹھے، ان کا علاقہ اپنا ہے، ادارہ اپنے علاقے میں ہے، لیکن ادارہ للیانی میں ہے۔ مفتی یاسر صاحب حجر شاہ مقیم کے ہیں، اور ہم نے 1 دن نہیں 2 دن کی بات نہیں، ہم پچھلے 4-5 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے حجر شاہ مقیم صرف اس وقت جاتے ہیں جب ہم انہیں چھٹی دیتے ہیں کہ آپ کی چھٹی ہے، آپ چلے جائیں، ورنہ یہ رات دن صرف اس ادارے کا کام نہیں کرتے۔ ہمارے سارے ادارے آپ کے للیانی کی اس برانچ کے گرد گھومتے ہیں۔ مجھے کوئی کام رات کو پڑتا ہے اور میرا کام وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو تو میں مفتی صاحب کو فون کر کے کہتا ہوں صبح سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے، لاہور میں بیٹھے ہوئے للیانی سے میرا کام ہوتا ہے، پتوں سے بیٹھے ہوئے مولانا عرفان صاحب فون کرتے ہیں، ان کا کام للیانی میں ہوتا ہے، ایبٹ آباد برانچ والے فون للیانی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو فکر ہے کہ میں نے للیانی کے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ یہ کلیپنگ مفتی صاحب کے لیے تھوڑی ہے، آپ کے پرنسپل کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب للیانی کی پچھلی گلیوں میں ہم گزر کے جاتے اور برسات کے دنوں میں پانی کھڑا ہوتا، لیکن مفتی صاحب اپنے آفس میں حشاش بشاش بیٹھے ہوتے تھے۔ اور آج ہم نے وہ دن بھی دیکھا جب یہ مین پہ اپنی برانچ لے کے آئے اور آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ہاں، وہ وقت دور نہیں ہے کیپٹن صاحب، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے للیانی کی سرزمین سے آپ جیسے کیپٹن بھی ہوں گے، آپ جیسے میجر بھی ہوں گے، للیانی کی سرزمین سے اسلامک سکول سے نکلنے والے وکلاء بھی ہوں گے، ججز بھی ہوں گے، اور ہماری آرمی کے نوجوان بھی ہوں گے، اور یہی ادارہ ہوگا جو ان کو قرآن بھی پڑھائے گا اور دنیا کی تعلیم بھی دے گا انشاءاللہ۔ میں مشکور اور ممنون ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کے سامنے بلایا اور میں حاضر ہوا، اور مجھے انتہائی مسرت ہوئی۔ اتنا خوبصورت پروگرام، اور یہ دن رات ایک کر کے اس طرح کے پروگرام سجائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے
کروانے والوں سے پوچھیں کہ مہینوں لگ جاتے ہیں ان بچوں کی تیاری میں، مہینوں لگ جاتے ہیں اس پروگرام کو سجانے میں۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں مفتی یاسر صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو، پورے اسکول کی ٹیم کو، کہ انہوں نے انتہائی خوبصورت جو یہ محفل سجائی ہے، جو پروگرام کروایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ 2025 میں اس سے خوبصورت ہوگا انشاءاللہ یہ پروگرام۔ مفتی صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر بھرپور کلیپنگ آپ کی طرف سے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ استاذہ اور پیارے بچوں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ پہلے تو میں اسکول کی انتظامیہ اور قاری قیصر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس شاندار ایونٹ میں مدعو کیا، اور میں آپ کو یا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، جس 5 سے 7 منٹ میں بات کروں گا تعلیم کے اوپر، کہ زیادہ تر میری بات ہوگی اسکول کے بچوں سے کہ بچوں تعلیم کیا ہے اور تعلیم کیوں ضروری ہے۔ بچوں تعلیم وہ ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسرا ایک حدیث بھی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اب چین کا یہاں پہ ڈفرینٹ میننگز ہے، کوئی دور بھی ہے اور ملک بھی ہے، آپ جس مرضی کنٹیکسٹ میں لے سکتے ہیں اس کو۔ بیٹا جو تعلیم ہوتی ہے اس کی بیسیکلی 2 قسمیں ہیں براڈ اسپیکٹرم میں، ایک ہے دنیاوی تعلیم اور ہے دینی تعلیم۔ بچوں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کبھی بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان دونوں تعلیم کو پیرالل لے کے نہیں چلتے۔ آپ کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا پڑے گی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا پڑے گی، دنیا اور دینی تعلیم دونوں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ بیٹا یہ اگر اتنا ضروری نہ ہوتا کہ دنیاوی تعلیم کے اوپر، تو قرآن پاک کے اندر ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہیں 6666، جس میں سے 1000 جو کہ ٹوٹلی سائنس کے اوپر ہے۔ باقی جو آیات ہے اس نے ہمیں اپنا دین سکھایا، رہنے کا طریقہ سکھایا، بات کرنے کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سکھایا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جو دنیاوی تعلیم جو کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، آج جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے قرآن پاک کی آیت سے حاصل کی ہیں۔ 1000 آیات ایسی ہیں کہ جو آج سائنس بالکل اسی کے ہو چل رہی ہے۔ 98% جو کہ آج کی سائنس ہے وہ جو ڈسکور کر چکی ہے وہ قرآن پاک کی ہو ہے۔ صرف 1 یا 2 چیزیں ہیں کہ جہاں تک ابھی سائنس پہنچی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باتیں جھوٹ ہے، تو بناؤ باللہ وہ بالکل سچ ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ سائنس کی ایکسیس نہیں ہے۔ ایک تو یہ جنوں کی جو ایگزسٹ ہے، جن اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، سائنس نہیں مانتی، لیکن اس کا ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آخرت۔ یہ 2 یا 3 چیزیں ہیں کہ سائنس ڈسکور نہیں کر سکی، باقی تمام چیزیں ڈسکور کر چکی ہے۔ جس طرح کہ سائنس آج بتاتی ہے کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، سائنس نے ابھی ڈسکور کیا ہے، یہ 90s میں جا کے، آج سے بھی 20-25 سال پہلے جا کے، لیکن اس سے پہلے بڑی تھیوریز آئی ہیں کہ نہیں گھومتا، کوئی کہتا تھا گھومتا تھا، مطلب کہ اپنی اپنی تھیوریز تھی، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہوا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو آج سائنس وہ ڈسکور کر سکتی ہے کہ سورج واقعی زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور ایک آدھی میں اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح چاند ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ ہمارا قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، ادھار لیتا ہے سورج، اور سائنس نے بھی وہی ڈسکور کیا ہے۔ ابھی سائنس نے کہاں سے ڈسکور کیا ہے؟ انہوں نے آیات پڑھی، انہیں آیات سے ہی انہوں نے آگے اپنے ایکسپیرینسز کیے کہ واقعی اس کی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور وہ بھی سائنس آج وہی ڈسکور کر رہی ہے۔ اسی لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ دین اور دنیا آپ کو دونوں ساتھ لے کے چلنی پڑے گی۔ اسکول پہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ زیادہ تر بچوں کا جو فوکس ہے وہ دین کے اوپر رکھا گیا ہے، کیونکہ
جو آپ کی شروع کی ایجوکیشن ہے نا وہ ساری موسٹلی دین کے اوپر فوکسڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اور آپ کو تمام چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں. اور دوسری میں بات یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل وہ 5th کلاس میں یا 4th کلاس میں ہے، اپنے بچے کی ڈائریکشن بالکل درست کریں کہ وہ بننا کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس کے ریلیٹڈ تعلیم دیں. دنیا میں بہت ساری ایسی تعلیم ہے جو کہ آپ کوئی بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بے تکی تعلیم نہ دیں بس جو پڑھنا پڑے گا. آپ اس کی ڈائریکشن ٹھیک کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی سیئنگ ہے کہ اگر آپ کا پہلا قدم ہی غلط ہے نا تو آپ نے جو 1000 اسٹیپ طے کرنے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے. آپ اپنے بچوں کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ اس اسکول کے اساتذہ کا اور بچوں کا کام ہے، ٹیچرز کا کام ہے کہ ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے دیں. جو بچے کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو اسی کے مطابق تعلیم دیں. اور اپنی میں بات کرتا ہوں کہ دیکھو آج کل کے جو ماں باپ ہیں، کچھ مزدور ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں سے بھی ہیں، لیکن ایک مزدور ہے وہ ساری زندگی مزدوری کرتا ہے، اور ساری زندگی مزدوری کرنے کے بعد اگر اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی مزدور بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس نے بھی محنت کی ہوگی اپنے بچے کے لیے. اگر اس نے اپنا بچہ مزدور ہی بنانا تھا تو اسکول میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اس کو ساتھ رکھتا، شروع سے مزدور بنا دیتا. ایٹ لیسٹ مزدور کا بچہ کم از کم افسر بننا چاہیے، so that اس کو فخر ہو کہ میں نے واقعی اپنے بچے پہ انویسٹ کیا، اپنے بچے پہ محنت کی ہے اور میں نے خود محنت کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 10 12 14 گھنٹے ہمارے مزدور یا کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کی دکان ڈالی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کے بچے کو کوئی 4-5 اسٹیپ تو آگے جانا چاہیے نا. اگر وہی مزدور بننا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ بات سب پیرنٹس جو ہیں اپنے مائنڈ میں ڈالیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور جتنی ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اس سے 4 گنا زیادہ ہم نے بچوں کو کامیابی دلوانی ہے، تبھی آپ کامیاب ہیں. اور بچوں، یہ میں بچوں کے لیے بولتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی تعلیم حاصل کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اپنے ٹیچرز کی اور اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کی. یہ بیٹا اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنے ٹیچرز کا دل دکھایا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے. اگر آپ استاد کو مارتے ہیں اور اس کے دوسری طرف جا کے آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا برا بھلا کہتے ہیں، یا اپنے پیرنٹس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، آپ کے لیے باہر محنت کر رہے ہیں اور آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. اور آخر پہ میں آپ کو ایک آرمی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ میٹرک کا اسکول ہے، یہ میٹرک کا اسکول ہے. کچھ بچے آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ آرمی کس طرح جوائن کر سکتا ہے بندہ. بیٹا دیکھو، میں پہلے ان کا فیمیلز کا بتا دوں کہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں وہ بھی آرمی میں جانا چاہتی ہیں، وہ بالکل جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ FSC کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میڈیکل فیلڈ ہے جو کہ ڈاکٹر ہوتی ہے. جب آپ اپنی 12ویں مطلب کہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ، آرمی ٹیسٹ لیتی ہے ان کے، ٹھیک ہے، وہ آپ ان کو ٹیسٹ دلوائیں. وہ ڈفرینٹ ادارے ہیں جو آپ کو تیاری بھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے کہ آپ کس ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ ان کی وہ اسپیسیفک ڈیٹس ہوتی ہیں. سو دیٹ آپ ابھی میٹرک میں ہے نا تو آپ اپنا مائنڈ بنا لیں کہ میں نے بیٹا آرمی میں جانا ہے، تو آپ اسی لحاظ سے آہستہ آہستہ تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ آج کل کا دور ہے نا وہ ہے کمپٹیشن کا. تو ایک تو وہ ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ ہوتی ہے، آئی ٹی فیلڈ ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ہو گیا، اس کے بعد ٹیچرز بھی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پڑھاتے ہیں. جو کہ میل ہوتے ہیں وہ ایک تو گورنمنٹ کے جو آرمی کے اپنے کیڈٹ کالج ہے، جو کہ آرمی کے اپنے کالج ہے، جس طرح مری کا کالج ہے اور کیڈٹ کالج جیلم ہے. یہاں پہ یہ 5ویں کلاس کے بعد بھی لیتے ہیں، میٹرک کے بعد بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آرمی ان کو خود پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، خود پے کرتی ہے سارا، لیکن ان کے ٹیسٹ بڑے مشکل ہوتے ہیں.
وہ ان کو عبور کرنے کے لیے، وہ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو بہت سی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا بچہ اگر 5ویں کلاس کے بعد جاتا ہے یا میٹرک کے بعد جاتا ہے تو وہ پکا افسر بن کے نکلتا ہے۔ اس کا ہوتا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ وہ ادارہ خود ہی تیاری کرواتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ساری کلاسیں پڑھاتا ہے، اور اینڈ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو آپ آرمی میں افسر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیڈٹ کالج میں جائیں تو آپ تبھی افسر بنیں گے۔ اب میرا بالکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سول بیک گراؤنڈ ہے، میرے کسی بھی آرمی میں یا کوئی میرا کوئی خاندان میں کوئی بھی آرمی میں افسر نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ آرمی سے نہیں اور آپ آرمی میں افسر نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے آپ کے جو ایف ایس سی میں اور میٹرک میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے 60% مارکس ہونے چاہیے، 60%، تو آپ اس کے بعد جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے مائنڈ میں ہے آرمی کے ریلیٹڈ کوشچن کرنا ہے، کس طرح ٹیسٹ، صرف ٹیسٹ کے ریلیٹڈ کہ کس طرح ٹیسٹ دے سکتے ہیں، یا پھر بھی کسی کو کیوری ہوتی ہے تو وہ اسکول کی انتظامیہ سے بات کر سکتا ہے، وہ میرے تک ایکسیس کر سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو پراپر بریف کروں گا۔ بہت شکریہ۔ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے اس ادارے کی کاوش کو، محنت کو جو آج سٹیج پر ظاہر ہوئی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے ان بچوں کو مزید ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے لیے ہر شعبے میں خدمتگار بنا دیجیے۔ مولا کریم کہ جتنے بھی والدین، سرپرست حضرات، مہمان حضرات تشریف لائے، ان سب کا آنا قبول فرما۔ اور ہم یہ التجا کرتے ہیں ہمارے اس ادارے کی بچوں کو، جہاں جہاں بھی برانچز ہیں اور ان میں بچے پڑھ رہے ہیں، اقرا دار الاطفال کے پورے ملک پاکستان میں اس کے نام کو روشن فرما۔ مولا کریم ان بچوں کو ملک کی ترقی کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین مسلمان بچوں کو جہاں کہیں بھی ہے، اس ملک میں ہیں، دوسرے ممالک میں ہیں، سب کو تعلیمی شعبے کے ساتھ وابستہ فرما اور ان کو اپنے اپنی جگہ پر ملک اور قوم کے لیے، ایمان اور اسلام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اور ملک پاکستان کو ترقیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ہر لحاظ سے استحکام عطا فرما دے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، دارین کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔